جمعہ کے مبارک کی صحیح صحابے ہیں اے بھی رمضان قربان ہو جائے کہ رمضان بھی اور جمعہ بھی کتنا کرم ہے میری بات کا اپنے امت پر کہ رب کے محبوب کے صدقے یہ رمضان ہے مصطفیٰ کے صدقے یہ جمعے ہیں یہ عزتیں یہ آبرو یہ قرآن یہ فضائل یہ حدیث یہ نور یہ سرور یہ ذکر یہ فکر یہ ساری یہ افطاری یہ عبادت یہ ریاضت یہ حرم مکہ کی حاضری یہ مدینہ منورہ کے جنگلے ساری نعمتیں صدقہ جو عالم کے سلطان کا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا یا امیر المومنین یہ ارشاد فرمائے آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے عجب سوال ہے سوالی نے کمال کر دیا لیکن قیامت تک کے ان تمام مشاہدان رسول کا مسئلہ حل کر دیا تاکہ پتہ چلے یہ درود پڑھنے والے یہ تسبیح اور صلاۃ و سلام کی ڈالیاں بھیجنے والے ان کے لیے رہنمائی ہو گئی ان کے لیے دستور مل گیا ان کے لیے منشور مل گیا کوئی آپ سے پوچھے کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو دلیل کیا ہے قرآن کا حکم ہے دلیل کیا ہے مصطفیٰ کا حکم ہے عمل کیا ہے صدیق اکبر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کیا سنو فرمایا مجھے تو رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے کیوں فرمایا انہوں نے بتایا کہ خدا ایک ہے اللہ کا ایک ہونا بھی مصطفیٰ کی زبان سے ظاہر ہوا قل هو اللہ احد اللہ قدرتوں والا عزتوں والا عظمتوں والا شانوں والا قادر مطلق علی کل شیء قدیر لیکن اپنے محبوب کی شان خود بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی عظمت خود ظاہر کرتا ہے فرمایا محبوب میں تو ایک ہی ہوں تو نہیں کوئی شریک بھی نہیں کائنات ساری مل جائے سارے معبود علیہ ماترا ختم ہے اس لیے کہ صرف اللہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے فرمایا لیکن میں نے اللہ ہو کر بھی قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنی امت کو تیری امت کو اے محبوب ہم نے تیری زبان سے کہلوایا کہ کہہ دو آپ کہہ دیجئے نا کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے لیکن مصطفیٰ سے کہلوا کے بتلا دیا کہ تم بھی خدا تک جانا چاہو تو مصطفیٰ کا دامن تھاما اللہ کا ایمان چاہو تو مصطفیٰ کے قدم تھامو اور جس کو مصطفیٰ کے قدم نہیں ملے وہ کائنات میں دن اور رات سجدے بھی کرے بیکار گیا دن اور رات توحید کا ترانہ پڑھتا رہے مگر مصطفیٰ کو دل نہ دے تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی ضائع چلی گئی اس کی نمازیں بیکار چلی گئی آپ حیران ہو گے کہ نمازی کو کیوں تم کہہ رہے ہو حضرات تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نماز پڑھ کے یا اسلام پر یا خدا پر کوئی احسان کرتے ہو نہیں نہیں یہ خدا کا احسان ہے کہ وہ اپنے حضور صدوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ نماز کس طرح پڑھنی ہے نماز فرمایا ٹھہرو میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ مجھے دیکھتے چلے جاؤ میری اداؤں کو دیکھو میں کھڑا ہو جاؤں تم کھڑے ہو جاؤ میں رکوع میں جاؤں رکوع میں چلے جانا میں سجدے میں جاؤں سجدے میں چلے جانا گویا ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے سبحان اللہ اچھا حضرات کتنی بڑی شان ہے اللہ کی کوئی حد ہے اللہ کی شان کی کوئی حد ہم ساری مخلوق ساری تخلیقات سارے جنس سارے پرندے درندے چرند حیوانات نباتات خدا کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے قرآن کے رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی شے ایسی نہیں پتھر ذاکر ہے گھاس ذاکر ہے تنکا ذاکر ہے ہر شے ذاکر ہے ایمان والا غفلت حضرات غفلت سے نکلو رمضان کے مہینے میں خدا سے ایسی تعلق اور ایسی دوستی کرو کہ قیامت تک تیری اور تیرے وجود سے تیری نسل سے عشق الہی کی خوشبو تقسیم ہوتی نظر آئے اور کردار سے فیض تقسیم ہوتا ہے تقریباً لاکھ سن لو 2 لاکھ کر لو اللہ کہنے دیجیے مجھے اور جب تک تیرے کردار میں عشق نبی کا پہرا نہیں تو تیری تقریر بے تاثیر ہے تیری گفتار بے تاثیر ہے ہاں کردار اچھا کرو تو تیری اولاد بھی صاحب کردار ہو تیرے پڑوسی کو تیرے کردار کا دور پڑتا جائے گا ہاں اگر کردار اچھا نہ ہو گفتار کا کوئی غازی بن جائے تو کس کام کا بڑے بڑے فنکار فنی لوگ ایسے بھی ہیں
میں بات کمی نہیں کرنا چاہتا. حاضرین گرامی مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ماشاءاللہ خیر ایک سبق بات ہے پیارے. اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے قل لا اسألکم، فرمایا میں کہہ دو کہ کوئی تم سے سوال نہیں کرتا. کس چیز کا سوال؟ کہ کوئی دنیا کو، کوئی پلاٹ کو، کوئی دنیا کی رکینیاں ملے. فرمایا نہیں، فرمایا کوئی سوال نہیں. خدا کا پتہ بتایا کوئی سوال نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی اجرت نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اس کا بدلہ نہیں. بس کہہ دیجیے کہ محبوب میں نے تمہیں خدا کا پتہ دیا ہے، اس کے بدلے میں میری آن سے پیار کرنا. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. حضور شاہ رضی اللہ عنہ دراز حضرت گرامی مرتبہ آج مجھے جس عنوان پر کلام کر رہے ہیں 20 منٹ رہ گئے، توجہ چاہوں گا. میں اب آپ کو نہیں دیکھوں گا، میں گنبد خضرا کو دیکھوں گا. آپ بھی انہیں کو دیکھ لینا. کاش کرم ہو جائے کہ نظر میں گنبد سما جائے. وقت ایسا آئے گا کہ گنبد سمانے کے بعد رب محبوب مکرم کے جلوے بھی عطا کرے گا. رحمت اسلام سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا کا یوم وصال، چونکہ 3 رمضان مبارک کو ہے، ان کی کچھ سیرت کے پہلو آپ کی چشمان مقدس میں نہیں، آپ کے قلب مبارک میں مجھے پیش کرنے ہیں. راستہ کام کا ہے مگر انجام دل ہے. جو بات دل میں بیٹھ جائے اس کا نتیجہ اور ثمر نکلتا ہے، اور جو کان سے کان تک چلی جائے وہ ہوائی فائر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں. جو بات تم اس لیے سنو گے کہ قلب کا حصہ بنے. اگر آپ گلدان رکھیں، آج اس میں ایک پھول رکھیں، کل دوسرا رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ اس میں اتنے پھول نظر آئیں گے کہ ماحول سارا معطل ہو جائے گا. آج میں کوئی ایک بات کو آپ کو دل میں پھول کی صورت میں سنبھال کے لے ہی جانی چاہیے. کیا خیال ہے دوستو؟ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ رسم نہیں ہے تقریر سننا یا کرنا. میں واللہ رسم تقریر نہیں کرتا. انہیں ایک عرصہ لگ گیا میں تقریر اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، خدا کا عرفان لوگوں کو میسر آ جائے. حضرات مجھے کچھ بھی اگر میسر نہیں، یہ بھی تو کرم ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مجھے اور تجھے موقع عطا کر دیا. حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ تعالی علیہا اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ کب کہا؟ سیرت نگار لکھتے ہیں علامہ غلام عباس موجود ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اطلاع ملی سیدہ فاطمہ بیمار ہیں، عیادت کے لیے گھر پہنچے. ایک صحابی حضرت عمران بن حسین یہ حملہ ہے، دروازے پہ دستک دی. سیدہ نے پوچھا، عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی میرے پاس ایک چادر ہے جس سے میں اپنا بدن نہیں ڈھانپ سکتی، آپ کے ساتھ کوئی مہمان بھی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جی ہاں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینکی، سیدہ نے جسم مبارک ڈھانپا. حضرات شان کتنی ہے، حال کیا ہے، قیامت تک کے غریبوں کو مبارک ہو. رسول اللہ نے فرمایا اسلام غریبوں میں ہے، غریبوں میں اٹھایا جائے. رب جس حال میں رکھے شکر ادا کرو. بس یہ بات سنبھال کے رکھنا، کبھی بھی مال آئے تو تکبر نہ کرنا، اور کبھی بھی مال چلا جائے تو شکوہ نہ کرنا. برادران اسلام اندر چادر پھینکی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے کر گئے. فرمایا فاطمہ کیا حال ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جسم مبارک درد ہے، جسم میں درد ہے، بخار تیز ہے. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اور 3 دن کا فاقہ بھی ہے. دست شفقت رکھا، دست رحمت رکھا، اور فرمایا فاطمہ غم نہ کر کے تو جنتی خواتین کی سردار ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا آپ کے پاس بڑے 3 دنوں کے بعد سر جگہ سا تھوڑا سے جو ملے. آپ نے اس کی ایک روٹی بنائی، آٹا گوندا، چکی کے پیچھے جو آٹا گوندا، مرحبا. آٹا گوند کے بعد روٹی بنائی، روٹی کھانے لگی. خیال آیا کہ اپنے نبی
اپنے ابو اپنے ابا رسول اللہ کی خدمت میں بھی کوئی نوالہ پیش کروں. تھوڑا سا حصہ لیا, دربار مصطفیٰ میں پیش ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حبیب اللہ 3 دن کے بعد کھانا نوالا ملا ہے. کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد یہ نوالا ملا. تو سوچا کہ میں آپ کی بھی خبر دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تجھے 3 دن کے بعد ملا ہے, اور جو تو لائی ہے یہ مجھے 4تھے دن کا نوالا ملا ہے. شانے دیکھ لیں, ہم اپنا حال دیکھیں. اچھا لباس پہنتے ہیں, اچھی خوراک ملتی ہے, شہری میں طرح طرح کے غذائی ہیں, افطاری میں بے شمار نعمتیں ہیں. اس کے باوجود زبان ذکر نہ کرے, اس کے باوجود پیشانی سجدے میں نہ جائے, اس کے بعد شکر میسر ہے, اس کے بعد اپنی آپ کی بیوی اور آپ کے بچے اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی گھریلو خواتین, آپ نے ان کو سیرت کا نور نہیں دیا. ہم نے فاطمہ الزہرا بطول کی ان کو سیرت نہیں پڑھائی. اگر جس عورت کو سیرت فاطمہ مل جائے وہ اس جہاں میں خدا کی دوست اور ولی اللہ کر جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا, آپ کو نبی پاک علیہ السلام اتنی محبت فرماتے, اتنی محبت فرماتے. کبھی کسی غزوہ کے لیے, کبھی کسی جگہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پر حضرت فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کو ملتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے, تاکہ تھوڑا سا رکھا ہو کہ جو فاطمہ میں نگاہوں سے اوجھل ہو. حضرت فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ گھر میں کچھ نہیں, 8 پہر کا فاقہ ہے, 8 پہر کا. سوچتے جانا, یہ مت سمجھنا کہ تقریر کیا ہو رہی ہے, یہ سوچنا کہ جو بات ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے. 8 پہر کا فاقہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کررار رضی اللہ تعالی عنہ, اب کھانے کو کے گھر میں میسر کچھ نہیں, تو آپ نے ایک جگہ پر اونٹ آئے, وہاں سے سامان اتارنا چاہا, مزدوری کی, اس نے 1 درہم مزدوری عطا کی. صاف سامان جس طرح لوڈ انلوڈ کہتے نا, یعنی سامان اتارا, اس کی مزدوری یعنی سب 1 درہم عطا ہوئی. رات کافی گزر چکی ہے, رات کافی گزر گئی. اب کوئی جگہ بازار ایسا نہیں کھلا جہاں سے جو لے لیے جائے. خیر حضرت سیرت نگار لکھتے ہیں ایک دکان کھلی ملی, اس سے کچھ جو لیے. رات کے پچھلے حصے میں جو لے کے گھر پہنچے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا نے جو لیے. حضرت امام حسن مجتبیٰ, حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین, آپ مہب حرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر پہنچائے, وضو فرمایا. حضرت فاطمہ الزہرا بطول آپ نے جو کو چکی میں پیسا, پیسنے کے بعد روٹیاں بنائی, روٹی بنا کے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو پیش کی, حضرت مولا علی کو پیش کی. سب سے آخر پر خود کھانے لگے. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, آپ فرماتے ہیں میری ماں روٹی کھانے لگی, دروازے پہ دستک ہوئی, اے سیدہ رسول اللہ کی بیٹی مجھے کچھ کھانے کو دے دو. حضرت سیدہ نے اپنے حصے کی روٹی ان کے حوالے فرما دی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا بطول آپ کا یہ معبود تھا کہ پہلے حضرت علی کو روٹی پیش کرتی, پھر حسنین کریمین کو پیش کرتی, اور پھر آخر پر خود تناول کرتی. امام حسن روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ میری اماں روٹی کھانے لگی, دروازے پہ سواری آیا, اس نے کہا رسول اللہ کی بیٹی 2 وقت کا بھوکا ہوں, مجھے کچھ عطا کرو. آپ نے وہ روٹی اٹھائی, جناب حسن فرماتے کہ مجھے عطا فرمائی, اور فرمایا وہ سواری 2 وقت کا بھوکا ہے, تیری ماں 1 وقت کی بھوکی ہے, اس کا زیادہ حق ہے. کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ بھوکے کو یوں کھلایا جائے؟ خود بھوکا ہے کہ کوئی کسی کو کھلاتا ہے؟ حضرات مجھے یہ کہنے دیجیے, ہمارا حال تو یہ ہے کہ 1 کے 2, 2 کے 4, 4 کے 8 بس جمع کرتے چلے جاؤ, کسی کو کھلانا نہیں, کسی کو پلانا نہیں, نگے کو پہنانا نہیں. اگر آپ اپنی روش بدلو, اگر آپ چاہتے ہو کہ آخرت میں کچھ حصہ ملے, اگر آپ یاد رکھو اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ تمہیں جو تم چاہو وہ مل جائے, ہو نہیں سکتا. جو رب چاہے وہی ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ عزت میں اضافہ ہو, لوگوں کی عزت کرو. اگر چاہتے ہو کہ روٹی میں اضافہ ہو, بانٹنا شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد سے محبت کی جائے, ہر بچے سے پیار کرو. حضرت مجھے ایک بڑی کشور موجود کی روایت یاد آ گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پشت پر سوار ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس پر جناب حسین سواری کرتے تھے.
کس کو؟ محبوب کو. کس کو؟ رسول اللہ کو. دیکھ کر کہنے لگے کتنی خوبصورت سواری ہے. صوفی ظفر صاحب کیا کہا؟ کتنی خوبصورت سواری ہے. نبی دو عالم علیہ السلام نے جو جواب دیا فرمایا اے امت تیری نظر سواری پر پڑی ایک اوپر سواری کتنا خوبصورت. حسنین کریمین سے اتنی محبت. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حضرت امام حسین کو بوسہ دے رہے تھے. ایک یہودی گزرا, کہا یا محمد اتنی بچوں سے محبت. فرمایا جس دل میں جتنا ایمان ہوگا وہ بچوں سے اتنی زیادہ محبت کرے گا. حضرت گرامی حضرت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا, میں ایک روایت آج کئی بار بیان کر چکا ہوں, جہاں جہاں مجھے بیان کا موقع ملتا ہے. فجر کے وقت ایک بیان تھا, وہاں بھی عرض کی ہے, رات بھی ایک جگہ بیان کیا ہے. آپ کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں. اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیوی کو یہ واقعہ یاد کر کے سنا دینا تاکہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے, کیونکہ ذکر فاطمہ سکون دیتا ہے. ذکر سیدہ ہماری تو راحت کی ضمانت ہے, عزت کی ضمانت ہے, برکت کی ضمانت ہے, راحت کی ضمانت ہے, کرم کی دلیل ہے, رحمت کی دلیل ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا کو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کے گھر تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا نے اونٹ کی کھال کا لباس پہنا ہوا. کیا پہنا ہوا؟ ریشمی لباس میں, جدید ڈیجیٹل پرنٹنگ میں. اللہ میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں دور حاضر کے جدید قیمتی ملبوسات نہیں تھے. اونٹ کی کھال کا لباس زیب تن کر رکھا ہے اور اس کھال میں 13 پیون لگے ہوئے. ڈاکٹر کتنے؟ 13 پیون. کس کی بیٹی ہے, کس کی بچی ہے, کس کی بیوی ہے, کس کی بہن ہے جو پیون لگا لباس پہنتی ہے. تمہیں تاریخ میں یہ بات اگر ملے گی تو رسول اللہ کے گھر سے ملے گی, اس لیے کہ انہوں نے کھلانا بتایا ہے, انہوں نے پہنانا سکھایا ہے, انہوں نے بانٹنا بتایا ہے, اور ہم سارا کچھ اپنے اندر ہی سمیٹے جا رہے ہیں. آنے دو حضرات, یہ وہ مال ہے جو تمہارے لیے وبال بن سکتا ہے. اگر بانٹو گے تو یہ پہاڑ بن سکتی ہے. کتنے پیون لگے ہوئے؟ 13. بولو کتنے پیون؟ 13. آپ گھر جا کے اپنی بیوی کو سنائیں گے, آپ کو انشاءاللہ بچوں کو سنائے, سب کو سنائے کہ آج ہم نے سیرت فاطمہ سنی ہے رمضان کے پہلے جمعہ میں, تاکہ جا کے آپ کے گھر میں یہ بات پہنچے گی, آپ کی بیوی کو سکون ملے گا, جو میسر ہے اس پر شکر ملے گا. اور اگر آپ بھی نہیں سیکھنا چاہو, اگر آپ بھی پوچھنا نہ چاہو, اگر آپ بھی سیکھنا اور طالب علم نہ بنو تو گھروں کو بچوں کو نہ پڑھاؤ, تو پھر جو بھی کما کے لاؤ گے لوگ یہی کہیں گے فلاں کے پاس گاڑی دیکھی, فلاں شادی پر گئے تھے اس کا لباس دیکھا تھا. پھر عورتیں آپ سے تقاضا کریں گی, اگر سیرت فاطمہ بتاؤ گے تو وہ کہیں گی جو میسر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ یہ بیویوں کے لیے, یہ ہمارے لیے بھی وہی عمل ہے. کیا خیال ہے جناب, یہ ہمارے لیے بھی وہی تعلیم ہے, ہمارے لیے بھی وہی تربیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق ٹی وی FSC YouTube چینل کے ناظرین, اللہ اکبر کبیرہ. 13 پیون لگے ہوئے. کتنے؟ 13 پیون لگے ہوئے. اے سیدہ تیری عظمتوں پر کائنات قربان, لاکھوں سلام, کروڑوں سلام, اربوں سلام, بے شمار سلام ہے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام. اللہ غنی. 13 پیون کپڑے لباس مبارک پر لگے ہوئے, آٹا گوندھ رہی. نبی پاک نے دیکھا آٹا گوندھتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہی, اللہ کا ذکر. اور جب ماں اللہ کا ذکر کرنے والی ہو آٹا گوندھتے ہوئے تو بچے پھر کربلا میں سر دے کے اسلام بچاتے. نہیں سمجھے میری بات؟ اپنی بیویوں کو کردار اعلیٰ کی طرف رغبت دلاؤ, اللہ بات بڑی ہو جائے گی. میری امی جان, آپ کہیں گے اپنی ماں کی تعریف کر رہے ہیں, آج کا حق ہے, خطیب کا یہ حق نہیں ہے, حق ہے. میری امی جان روزانہ تہجد پڑھتے تھے. اور حضرات میں آپ کی بات نہیں کرتا, میں حکمت سے صرف اپنی ماں کی بات سنانے لگا. اللہ کے درجے میں آمین. علامہ صاحب میری امی تہجد پڑھتے تھے اور فجر کی اذان سے پہلے 2 قسم کی ہڈی بناتے تھے, کپڑے دھو لیتے تھے, برتن دھو لیتے تھے. اذان فجر کے وقت مجھے نہیں سب کو, مجھے تہجد کے وقت جلاتے تھے, کہتے تھے میرے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور مجھے 2 سپارے سناؤ. الحمدللہ میں اپنے گھر کی چھت پر اپنی امی جان کو تہجد کے وقت قرآن سنایا کرتا تھا. خدا کا کرم ہے, اور جس ماں میں قرآن, جس گھر میں قرآن کی تعریف ہوتی ہے اس کے بچے
بھی اللہ رب العالمین کے دین کے نوکر بنا دیے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلواؤ. میرے دوستو فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کی سیرت کے بڑے پہلو میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے. میرا دل ہے کہ میں وقت پر جمع کھڑا کروں. حضرات میں جانتا ہوں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور الحمدللہ میرا بھی وقت قیمتی ہے. مجھے ابھی آج رات تک 3 خطاب کرنے ہیں. میں نے اپنے فضل کے بعد کر لیا ہے. اللہ کا فضل ہے. یہ بتانا مقصد صرف دعا لینے کے لیے. حضرات فاطمہ آٹا گوندتے ہوئے صوفی اقبال صاحب جب اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو امام حسین نے پھر دین بچانے کے لیے سر دینا تھا کہ نہیں دینا تھا؟ اللہ پر اقبال شکیلہ کے لیے فرماتے ہیں فرمایا اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں نماز کعبہ کی طرف نہیں ہے فاطمہ تیرے بغیر تصدیق کر کے فرمایا آپ کے ابا کا دین رکاوٹ ہے مگر جو تیرا اسلام پر احسان ہے اور جو تجھ سے محبت بانی اسلام نے کی ہے میرا دل کرتا ہے میں کعبے کی بجائے تیرے مزار کی طرف نماز پڑھوں. جنہوں نے آل رسول کی عظمت کو سمجھا جنہوں نے عظمت رسول کو سمجھا انہوں نے دل نبی پاک کے قدموں میں پیش کر دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سارا دن روزہ رکھتی سارا دن ساری رات عبادت کرتی. ایک اور بات توجہ سے سننا. توجہ ہے آپ سبحان اللہ. آپ بیٹھے بیٹھے تھکے نہیں میں بول کے نہیں تھکا بیٹھ کے کیوں تھکے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آپ کو سبحان اللہ. آپ کسی کا آگے ادھر آگے آپ کا نام تو نہیں مجھے پتا لیکن آپ کسی کی صوفی ظفر صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ کیا دیں آپ کو میں نے ہاتھ میں یہاں بیٹھے دیکھے شاہان کو جگہ دے بیٹھی آپ نے ساتھ بٹھائیں. حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ آدھی رات گزر گئی سیدہ کو بخار تھا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاگتے رہے کہ بخار سے جسم مبارک پر کب کمی ہے. مولا علی نے جب ایک پہر گزر گیا آخری پہر آیا فرمایا فاطمہ تھوڑی دیر سو جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو. آپ رضی اللہ عنہ فجر کی اذان کے وقت اٹھے. فجر کی اذان کے وقت اٹھے تو کیا دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سوئے ہونا چاہیے تھا. آپ وضو فرما کے مصلے پہ کھڑے ہوئے اور جب مصلے پہ کھڑے ہوتے دیکھا نماز مکمل ہوئی چکی پیسنے لگی ہاتھوں میں چھاتے پڑ گئے تھے پانی بھر بھر کے مسجدیں جس میں مبارک پر نشان پڑ گئے تھے. اور بات کس کی ہو رہی ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے جو نور نظر ہے جو جنتی خواتین کی سردار ہے اور جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور جن کے والد جن کے خامد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فرمایا من کنت مولا فعلی مولا فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. حضرات گرامی کتنی بڑی شانیں ہوں لیکن حال دیکھے تو صحیح کیا ہے کہ وہ چکی پیسنے لگی تو حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک جملہ کہا توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف صاحب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ آرام کر لیتی اتنا بخار نماز میں بھی کھڑا دیکھا اب چکی پیس رہی ہے. کہا اگر میں جملہ سنا اگر میں اللہ کی اطاعت کرتے کرتے آپ کی اور بچوں کی خدمت کرتے کرتے فوت ہو جاؤں تو پھر بھی میں خدا کے آگے سے رفع ہو جاؤں. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لوگیاں آئیں کنیزیں آئیں غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب فاطمہ سے فرمایا آپ کی ابا جان سے کوئی لونگی لیا اتنا کام خود کرتی ہے. چلے گئے نبی انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بڑے مصروف ہیں لوگوں کی باتیں سننی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا واپس آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے مہمانوں کو فارغ کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے. اے فاطمہ کیسے رہا ہوا یا حبیب اللہ مجھے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کچھ کنیزیں غلام آئی ہیں لوگیاں آئی ہیں تم اپنے کام کاج کے لیے ایک خدمت گزار نوکرانی لے آؤ تو میں آئی تھی ہمت ہی نہیں پڑی. فرمایا فاطمہ نے ہم نے دنیا کی جگہ پر آخر کو اختیار کیا ہے اگر تمہارا کام کر کر کے جسم تھک جائے تو میں تمہیں تسبیح بتاتا ہوں وہ پڑھ لینا تیری تھکن دور ہو جائے گی.
فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. لوگوں سے بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں. یہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عطا کی. فرمایا جو امت کی بیٹی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، سارے دن کی تھکن خدا اس ذکر کی برکت سے دور فرما دے گا. اللہ میں آپ سے 2-3 منٹ اور دینا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سنائے بغیر میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں نماز کھڑی کروں. آپ کی اجازت ہے؟ سبحان اللہ. تھوڑے بولے ہو سبحان اللہ. سب کی وجہ سے اجازت ہے. سبحان اللہ. نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں قبیلہ بنو سلیم کا فرد آیا، بوڑھا آدمی ہے، ایمان لے آیا. خلاصۃ سنائے دیتا ہوں. ایمان لانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تیرا حال چال کیسے ہے، تیرے گھر کے حالات کیسے؟ کہا غریب ترین، پورے قبیلے میں غریب ترین میں ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کوئی اس کی مدد کرے، کوئی اس کی حضرت سید الخضر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. آپ نے ایک اونٹنی اپنے اس مسلمان بھائی کو عطا کر، اس نے ایمان قبول کیا. ایک اونٹنی دی. ان کا سر ننگا تھا. حضرات مسجد میں خاص طور پر ننگے سر نہ آیا تھا. مسجد کی ٹوپی لینے کی بجائے گھر میں خوبصورت اچھی سی ٹوپی کچہری جگہ میں دی. جو نہ دے سکے مجھے بتایا میں لا کے دوں گا. شادی کتنی پیاری ٹوپی ہے ان کی. ٹوپی لے کے دستار باندھ کے نبی پاک کے غلام بن کے جیو یار. یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور جو تجھے دیکھے رسول اللہ کی ادائیں نظر آئے. جو تجھے دیکھے جو تجھے ملے وہ اشتیاق کرے کہ یہ گناہ ہے. یہ پیر کیسے ہوئے گا اور پیر ایسے دونوں پیر کیسے ہوئے گا. یوں چلتے چلتے غلاموں کی شان دیکھتے دیکھتے کافر مجبور ہو جائے. یہ امت کا حال ہے نبی کیسا ہوگا. امت اتنی خلق والی، امت اتنی پیار والی، امت اتنی خلوص والی، امت اتنی محبت والی، اور جس کا اس سے کلمہ پڑا اس کی اپنی شان کتنی ہوگی. زندگی ایسے گزارو. تقریر کرنا سننا یہ کمال نہیں ہے. زندگی میں تقریر کے کچھ جملے لاگو کر کے اپنی زندگی کا رخ بدل لینا ایک کمال زندگی ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کس کا سر ننگا ہے تو حضرت علی رضی اللہ نے اپنا امامہ اتار کے اسے پہ چھوڑا. سبحان اللہ. جس کو روزہ لگ رہا ہے وہ ذرا آہستہ کہہ لے، اور جس کو نہیں لگ رہا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ نہیں گرا کے مطلب آج باری آ گئی روٹی کھانے کی. عبد الغفار غفاری صاحب، عبد الغفاری صاحب صدار سے یہ محبت سے آئے. دوستو روٹی کا مسئلہ ہوا، کھانے کا مسئلہ ہوا تو دیکھا اہل بیت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، رسول اللہ کے گھر کا شان عائشہ میں کھانے کو کچھ نہیں. نبی پاک نے فرمایا صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے دیکھا، سب صحابہ کو دیکھا، کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا دینے کو کھلانے کو. حضرت سلمان فارسی اٹھے گئے رضی اللہ. یہ میں واقعہ سنا کے گفتگو کروں گا. مجھے 2-4 منٹ آپ نے زیادہ لیے، میں آپ کا احسان مانوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تیزی سے جاتا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے اس مہمان نو مسلم کو ساتھ لے کر ایک صحابی کے گھر میں گئے. کہا یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، کچھ کھانا ہے؟ اس نے کہا نہیں فاقہ ہے. اگلے گھر میں گئی. صحابہ فاقہ سے زندگی گزارتے تھے اور آج ہمیں من پسند لنگر نہ ملے تو گھر میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. حضرات دان ملے کچھ ملے کھاؤ اور نفر کرو، شکر ادا کرو. وہ بھی لوگ ہیں جو مانگ کے کھاتے ہیں، خدا تیرے گھر میں دے رہا ہے. وہ ایک درویش کی بات یاد آ گئی. فرمایا تمہارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے نا تو ماتھے پہ سمیت نہ لایا کرو، خفا نہ پڑ کرو. اگر اللہ تیری یہ ڈیوٹی لگا دے کہ فلاں کا رزق ہے تیرے تو نے جانا ہے اور رب نے اس کا رزق تیرے گھر میں بھیج دیا، ساتھ مہمان بھی بھیج دیا. یہ کتنا سستا اور سستا سودا ہے. اگر ہر دن کی آمی مطلب میرا دل چاہ رہا ہے کہ رمضان کی بہار اور لوٹے. یہ واقعہ مکمل کر سکتا ہوں. سبحان اللہ سارے توجہ رکھیں گے. شمالی صاحب آ جاؤ، ایک جگہ بڑی بن گئی. آؤ میرے پیارے جلدی آیا کرو نا، پھر جگہ ایک پہلی سفر. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کو آمین. پتہ نہیں کون سی دعا کون سے وقت قبول ہو جائے. اللہ سب کی مرادیں پوری کرے، اللہ سب کے دکھ دور کرے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، سب بیماروں کو شفا دے. آمین. حضرات
سلمان فارسی نے سوچا اتنے گھروں میں مہمان رسول لے کے گیا، کسی کے گھر میں کچھ میسر نہیں، اس طرح کرتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی کے گھر چلتے ہیں۔ اللہ غنی رسول کریم علیہ السلام کی رخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ ذاکرہ عابدہ ساجدہ اللہ غنی فاطمہ الزہرا بتول۔ آپ کا نام بتول پتہ کیوں پڑا؟ میں نے سیر میں پڑھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وقت اللہ کا ذکر کرتی تھی، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بیدار تھی، رب نے ان کا نام بتول ڈال دیا، یہ رہتی دنیا میں ہے میرے ساتھ ہے۔ ایک بار پھر کیا کو سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ رابطہ طریقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مہمان رسول کو لے کر رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا۔ آپ نے پوچھا پتہ ان کا کون ہے؟ کہا انا سلمان فارسی۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کہا رسول اللہ کا ایک مہمان ہے، کسی جگہ کھانا نہیں ملا، نبی پاک نے کھانا کھلانے کے لیے مجھے اس کے ساتھ بھیجا ہے، تو میں سب در سے رخ پھیر کر در زہرا پہ آیا ہوں، میں آپ کے در کرم پر آیا ہوں۔ اس مہمان کے لیے کوئی روٹی حضرات سیرت نظام نے لکھا، طالب ہاشمی کی ایک کتاب ہے سیرت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا، ایک فقیر نے بھی سیرت ختم الجنت کتاب کا لکھا ہے۔ حضرات بڑی خوبصورت بات سنو، اس بات سے اٹیچ کرتے ہوئے 2-3 سال پہلے علامہ غلام الحسن نے یہ کتاب لکھا سیرت ختم الجنت، وہ جو پڑھنا چاہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے بغیر پیسے بغیر ہدیے کے، جو لے رہے تھے اس کو 100 روپے بھی ساتھ دوں گا۔ میں تو محبت کا راہی ہوں، محبت لینے اور بانٹنے آیا۔ میں نے وہ کتاب لکھی تو ہمارے سلسلے کی صوفی ظفر صاحب کدھر ہے، میرے ہمارے سلسلے کی ایک بی بی ہے، ان کو میں ماں کی سرکار کہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ گھڑی کی طرف توجہ نہ کرنا، جب موت میں ہو تو کوئی باتیں سن لینی چاہیے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باتیں کرنے لگا ہوں۔ وہ کتاب میں نے ان کو پیش کی، ماں کی سرکار جب وہ سلسلے میں داخل ہوئی، میرے حساب سے بحث ہوئی، تب سے لے کر اب تک انہوں نے 2 کروڑ مرتبہ مجھے بات کر دیا۔ ان کی زیارت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کو نبی پاک کی زیارت ہو چکی ہے۔ فرماتی ہے 3 رمضان تھا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، 3 رمضان کو فقیر نے جو وہ کتابچہ لکھا، وہ کہتی میں پڑھتی ہوئی سو گئی۔ کس وقت سحری کے وقت وہ کتابچہ میں نے پڑھا، سارا کہتی ہے مکمل کیا۔ ماں جی کہتی ہے اور میری بات ہو رہی ہے، کئی بار میں منبر رسول پر بتائی ہے بات، آپ ان سے جا کے تصدیق بھی کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ فقیر بھی سچ ہے، صدیقی ہے، سچوں سے تعلق ہے، جھوٹ نہیں کہتا۔ وہ ماں کی سرکار نے سحری کے وقت تہجد کے نفل پڑھے اور التحیات پر جب ان کلمات مبارکہ پر پہنچے، السلام علیکہ بولو نا ایھا النبی، وہاں کہتے ہیں میں نے یہ جملے پڑھے، شاید دادا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملے پڑھے تو آگے سے آواز آئی وعلیکم السلام ہے میری بیٹی۔ وہ وہاں کہتے ہیں کہ میرا بہن ہے، خیال ہے، گمان ہے، کہتے ہیں یہ کیسا گمان ہے، میں نے تو سلام حضور کو کہا۔ حضرات میں آپ کو کہوں السلام علیکم، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ مجھے جانتے ہو نہ جانتے ہو، سڑک پر سے گزر رہے ہوں، آپ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، کسی جگہ پر ہو، اور کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو جواب دینے کے لیے کوئی تردد نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھتا کہ یہ میں جانتا ہوں کہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جواب دینے والا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ فرمایا ایمان والو تم بھی محبت سے حضور کو سلام بھیجو، تم جہاں سے سلام بھیجتے ہو مدینے کے تاجدار وہاں سے جواب ادا کرتے ہو۔ واجی کہتی ہے مجھے یقین نہ آیا، میں نے فجر پڑھی، توجہ سے سنا، میں نے فجر پڑھی، فرماتی ہے میں اشراق پڑھ کے سو گئی، تھوڑی دیر آنکھ لگی تو مجھے ایک نور کا حالہ نظر آیا، فرمایا نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، فرمایا میری نظر ابھی اس پر تھی کہ اس سے بڑا نور کا حالہ پیچھے سے ہو رہا ہے، فرمایا میں ابھی پہلے ہی تعجب خیز نگاہوں سے نور کا مشاہدہ کر رہی تھی تو پیچھے سے جب ڈبل نور نظر آیا تو وہ نور ہی نہیں تھا بلکہ وہ حضور پر نور تھے۔ وہ فرمانے لگے
بیٹی میں نے آج تیرے سلام پر جواب دیا تجھے یقین ہی نہیں آیا؟ تو میں نے کیا یا رسول اللہ میں سوچ میں پڑ گئی کہاں یہ بندی اور کہاں نبیوں کی تاجدار؟ فرمایا جو آج تم نے کتاب پڑھی ہے یہ جو نور دیکھ رہی ہے یہ میری بیٹی فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میری فاطمہ کے ذکر کی کتاب پڑھنے کے بعد آج تجھے حجاب اٹھا کے میری بیٹی نے بھی جلوہ دکھا دیا، میں نے بھی جلوہ دکھا۔ ذکر فاطمہ کوئی معمولی چیز ہے؟ بڑی چیز ہے۔ ذرا پوچھو صوفیاء سے پوچھو، مجھے کیا خبر، میں تو بڑا بڑا بندہ ہوں، کسی پروفیسر پوچھو کہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کے ذکر کی برکت کتنی ہے۔ غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لاکھ علاج مرضوں سے شفا پاکان امت کا ذکر ہے۔ سن رہے ہو ناظر صاحب؟ بات کہاں چھوٹی تھی یاد ہے کسی کو؟ جی آپ رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے پر خیرات سیرت نگار میں لکھا، وہ کتاب آپ لینا چاہیں تو فقیر سے لے سکتے ہیں، میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اب میں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں فی سبیل اللہ تقسیم کی ہیں، مجھے کم و بیش 20-25 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے فی سبیل اللہ پڑھا، کیونکہ مقصود پیسہ نہیں ہے، مقصود امت خدا کے بقی ہے، سستا سودا مل گیا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوشیاں دے، کسی کو کوئی کمی نہ آئے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ کہا کہ مہمان رسول ہے اس کے لیے کوئی روٹی دے دے، آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آگ دیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ کی بیٹی کی آنکھوں میں چشمان مقدس سے آنسو موتی بن کے ٹپکنے لگے۔ فرمایا سلمان آج 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حسن و حسین کو لوٹی دے کے سلایا ہے۔ تو آپ خاموشی سے جانے لگے، سلمان واپس نہ جانا، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، خود بھوکے رہ سکتے ہیں، رسول اللہ کے مہمان کو بھوکا نہیں دے سکتے۔ اے رسول اللہ کی رستے نگر گھر میں جب ہے کچھ نہیں، خود بھوکے ہیں، مہمان کو کہاں سے دو گے؟ کہاں رک جاؤ، کہاں گئے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اپنی چادر مبارکہ لپیٹی، سلمان فارسی کو عطا کی۔ اے سلمان وہ جو یہودی شمعون ہے نا بہت بڑا مالدار حقیقہ کا، جاؤ اس کو یہ فروخت کرو اور اس کے بدلے میں کوئی جو لے کر آؤ، کوئی جنس دے دے وہ لے آ رہا۔ وہ مہمان ساتھ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کی چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس پہنچے۔ شمعون یہودی نے کہا چادر بیچنے کی نوبت آ گئی ہے، کیا ہے؟ کہا ٹھہرو، تفسیر یہ ہے حضور پر ایک اعرابی آیا، خدمت میں پیش ہوا، نبی پاک کا کلمہ پڑھا، حضرت سعد نے اونٹنی دی، حضرت علی نے امامت دیا، اب کھانے کا مسئلہ تھا تو حاضرین میں کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس کھانا ہو، اور رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں پہنچا تو حسن حسین 3 دن سے بھوکے لوٹی دے کے ان کو سلایا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی نے فرمایا ہے اے سلمان رسول اللہ کے مہمان در سے خالی نہ جائے۔ انہوں نے چادر دی، اس کے بدلے تم جو دے دو چادر رکھ لو۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آیا، یہودی تھا، اور پتہ چلا فاطمہ کا ذکر ایسا ہے کہ یہودی کو بھی ایمان دے دیتی ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، دروشی پڑھ لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ چادر پکڑی تو کہا یہ رسول اللہ کی بیٹی کی چادر ہے، تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا اگر رسول اللہ کے گھر والوں پر یہ عمل ہے تو میں نے تو آپ نے پڑھا کہ رسول سچا جو ہوگا اس کے گھر والے اور وہ اتنے سخی ہوں گے کہ اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اے سلمان فارسی آپ گواہ ہو جاؤ، آج شمعون یہودی نہیں رہا بلکہ فاطمہ کی چادر کی برکت سے میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ چادر بھی عطا کر دی، جو بھی دے دیے، جو لے کے گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ نے چکی پیسی، تو یہ بیوی جو یا بچے اس نے چکی دیکھی نہیں ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں؟ قربان کرے سیدہ پر انہوں نے چکی پیسی، آٹا گوندھا، روٹیاں بنائی اور سلمان کو دے دی، لے جاؤ۔ سلمان نے دروازے پہ دستک دی، اے سیدہ اے رسول اللہ کی نسل جگر ایک تھوڑی روٹی آپ بھی رکھ لو۔
حسن و حسین کو کھلا دینا فرمایا، جو اس کے نام پر دے دیا واپس نہیں لیتے، یہ اس کے لیے ہے۔ سلمان کو دو، سلمان اس مہمان کو دو، سلمان نے مہمان کو صاف کیا، روٹیاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، رسول اللہ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا، نبی انبیاء علیہ السلام کے آپ کے چشمان مقدس سے بیان سن رہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، ان کے سر پر دست شفقت پھیلا، فرما کے کہنے لگے رب کی طرف نظر کر کے، اے اللہ اپنی فاطمہ کلی سے راضی ہے، اس نے جو کیا تیرے لیے کیا ہے۔ اللہ اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ اس کو ہضم کرنا نصیب کرے۔ آج سیرت فاطمہ زہرا بطول سن کر آپ بھی کوشش کرنا اپنے گھروں میں ایمان کی وہ نور کی کیفیت جو سیدہ کی سیرت سے ملتی ہے اپنے گھر والوں کو سناؤ، جو واقعہ یاد رہ جائے وہ گھر والوں کو سناؤ تاکہ گھر والوں کا بھی سینہ روشن ہو جائے۔ آپ کا تو ہو گیا ہے، آپ کو الحمدللہ۔ اگر یہودی کو ان کے ذکر سے ایمان مل سکتا ہے تو ان کے ذکر سے تمہارے ایمان میں لذت اور عروج نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرے بانیوں سے مالا مال کرے، میری اور آپ کی خطائیں درگزر کرے، اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔